میں نے سب کی سنی اور ایک فقرہ جو حدیث کا کہیں درس سنا ہو یا کوئی کتاب پڑھی ہو یا حدیث کی کوئی چیز کوٹ کی جائے تو وہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ ان کا ایک طریق تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں استفسار فرماتے تو آگے سے یہ جواب وہ سب یعنی اکثر کا ایک روٹین تھی کہ وہ یہ جواب دیتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح رسپونڈ کرنے سے پہلے اپنی اپنی ذاتی زندگیوں میں اپنے اپنے ذاتی شعبہ علم میں شعبہ زندگی میں وہ لوگ اچھا خاصا بہتر جانتے تھے۔ مطلب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے معاملے میں بڑا ویژن کے ساتھ اپنا بزنس چلا رہے تھے، اپنا کام کر رہے تھے اور صاحب حیثیت تھے، اور اس کو ملٹیپلائی کرنا اور اس کو ری انویسٹ کرنا یہ سارا پتہ تھا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو باب العلم کہا جاتا ہے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام توکل اور اطاعت تھا وہ بھی اگر آپ کا ذاتی علم اور ذاتی عرفان نہیں ہو تو وہ مراتب کہاں سے؟ صدیقیت کا مرتبہ بہرحال نبوت سے نیچے اترے تو آگے صدیقیت ہے۔ اور جو جان دے دینے والے تھے وہ کنوکشن اور کلیئرٹی کے بغیر تو شہادت بھی نہیں ہوتی ممکن۔ عام شہادت بھی ایک خاص علم کو چاہتی ہے، یا جو ہم گواہی دیتے ہیں، اور جان کے ذریعے شہادت دینا، اپنی جان پیش کر کے گواہی دینا، وہ تو کلیئرٹی اور علم جو ہے اس کا پتہ نہیں کون سا درجہ ہوگا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور یا جو وہ گواہی دیتے ہیں کچھ ان کو ادراک ہوگا۔ لیکن ان مراتب کے حصول والے اور ان مراتب کے اوپر فائز جو بزرگان تھے ان کا یہ طریق تھا کہ جب بھی کوئی بات پوچھتے تو آگے سے یہی عرض کرتے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب ان کی شخصیات اور ان کی قد و قامت سے یہ تو بعید تھا کہ وہ یہ بات اوپر سے کہتے ہوں۔ ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ جب انسان سپردگی کے پروسیس سے گزرتا ہے تو پھر وہ اپنا علم، اپنی رائے، اپنا سٹینڈ، وہ ساری چیزوں کو کلیت کے ساتھ ترک کی اور فنا کی حالت میں سے گزرتا ہے، اور جب وہ یہ مدارج طے کر جاتے ہیں تو ہی یہ مرتبہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ آگے سے یہ کہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس طرح کی جو سبمیشن کی اپروچ رکھنے والے جو تھے ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے کن مراتب سے نوازا کہ ہسٹری اور روحانیت کی اور ویژن کی جو اگلے زمانے کی تاریخ بننی تھی وہ اس کے بانیان کہلائے۔ وہ جو عہد ساز تھے، جو عہد میں اپنی شخصیتوں کے رنگ چھوڑ کے اس دنیا سے جانے والے تھے، ان کا یہ فکرہ بہرحال مشہور ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ زمانہ گزر گیا، لوگوں نے اپنے اپنے کام شروع کیے، اپنے اپنے شعبوں میں ترقیاں کرنی شروع کیں، دنیا دریافت ہوتی رہی، علم بنتے رہے، امام آتے رہے، امام غزالی اور ابن عربی اور فلسفے کے اور تاریخ کے اور ہسٹری آف فلسفی کے پتہ نہیں کس کس چیز کے اساتذہ اور اہل علم پیدا ہوتے گئے۔ پھر جا کے ایک وقت وہ آیا کہ جہاں
دوبارہ ایک زمان کے بعد پھر آئی ہے اب یہ ٹھنڈی ہوا، پھر خدا جانے کہ کب آویں یہ دن اور یہ بہار۔ اس کے مصداق جس وقت ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ دوبارہ ماموریت کے مقام پہ فائز کیا اور دوبارہ اس کو تجدید عہد اور تجدید دین کے لیے پھر اس کو خود کھڑا کیا اور خود یہ فرمایا کہ اب تو اعلان کر اور اب تجھ سے بات شروع کی جائے گی اور تیرے آبا کا ذکر منقطع کر کے سلسلہ اب تجھ سے شروع ہوگا، اور پھر ساتھ قدم قدم پر رہنمائی کے ساتھ خوشخبریوں بھرے الہامات کا دروازہ وہ واقعہ۔ اس وقت اس سچائی کو جنہوں نے پہچان لیا اور جن کے دل اس بات پر گواہی دے گئے کہ یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے اور یہ واقعی خدا کی طرف سے ہے، تو جب وہ خدا کی طرف سے ان کی نظر میں ٹھہرا تو انہوں نے سبمیشن اور سر تسلیم خم کرنے کے جو آداب سیکھے وہ بھی وہی تھے کہ حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام جماعت احمدیہ اول ہوئے، ان کا دستور اور طریق ہی یہ تھا کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ خود استفسار فرما لیں تو وہ جواب دیتے تھے بصر و چشم، لیکن از خود وہ سوال تک میں سبقت کرنے سے گریز فرماتے تھے۔ اور جتنا جتنا اس ادب کے مینرزم میں کوئی ترقی کرتا گیا اتنا اتنا وہ اپنے روحانی، علمی اور جماعتی، جو اس وقت جماعت کی صورتحال تھی، اس وقار میں اور اس شمار قطار میں بھی وہ اسی حساب سے ترقی کرتا گیا۔ اس کے بعد قدرت ثانیہ کا دور آیا اور قدرت ثانیہ کے ظہور میں یہ بات طے ہو گئی تھی حضرت بانی جماعت احمدیہ کے یہ فرمانے سے ہی کہ میں تم میں خدا تعالیٰ کی ایک مجسم قدرت ہوں اور میرے بعد جو وجود ہوں گے اور وہ قدرت ثانیہ کا مظہر ہوں گے۔ اب اگر آنے والے وجود قدرت ثانیہ کے مظہر اور حضرت بانی جماعت احمدیہ کے قدرت اولیٰ کی ایکسٹینشن تھے، اسی کیفیت اور اسی ذمہ داری اور اسی اتھارٹی اور اسی خدا تعالیٰ کی طرف سے قائم کرنے کے مصداق تھے، قائم کیے جانے کے مصداق تھے، تو ان کے ادب اور احترام اور ان کے سامنے سبمیشن کا بھی وہی پروٹوکول ہونا تھا اور ہے۔ اسی وجہ سے خلفائے احمدیت کا جسے دیکھنے والے اور باہر کی آنکھ جو ہے وہ کچھ اور انداز سے دیکھتی ہے، لیکن جو خود اس کیفیت میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے خود اس وجود کا اس نقطۂ نظر سے اور اس آنکھ سے مشاہدہ کیا ہوتا ہے کہ نوروں نہلائے ہوئے قامت گلزار کے پاس ایک عجب چھاؤں میں ہم بیٹھے رہے یار کے پاس، تو وہ پھر اسی کیفیت کے مظہر بن جاتے ہیں ان کو دیکھنے والے اور ان کے سامنے بیٹھنے والے اور ان سے کسب فیض کرنے والے۔